مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الشمائل النبویہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں یہ 7ویں حدیث پیش فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. یوں لگتا ہے، ذرا تصور کی دنیا میں چلے جائیے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام باری باری تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ایک تقریر فرماتے ہیں، ایک بیان فرماتے ہیں. تو گویا اس لحاظ سے اب باری ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور اس حدیث میں جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بیان فرمایا ہے، آپ کے حلیہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اس کے چند فقرے جو ہیں وہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکے ہیں. اب اس سے آگے ہم چلیں گے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدب الاشفار، یہ ایک فقرہ ہے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبرو مبارک، یہ بال جو ہیں یہ بال، ان بالوں کے بارے میں. اردو میں ان کو بھویں بھی کہتے ہیں، آبرو بھی کہتے ہیں، فارسی زبان میں بھی آبرو کہتے ہیں، انگلش میں آئی برو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک بھویں تھے، آبرو مبارک، ان کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اہدب. اور اہدب کا معنی ہے گھنے اور لمبے، گھنے اور لمبے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبرو مبارک جو ہیں یہ گھنے بھی تھے اور دراز بھی تھے. اور اگلی حدیث کے اندر آئے گا انشاءاللہ تعالی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے پروردہ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں ان کی حدیث میں آئے گا کہ وہاں پر ازج کا لفظ آیا ہے، اور ازج کے مفہوم میں 3 باتیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آبرو ہیں یہ لمبے ہوں، خوب لمبے ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ ان کی لائن جو ہے یہ باریک ہو، بہت زیادہ پھیلے ہوئے نہ ہوں، لائن باریک ہو. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ خمدار ہوں، اس طرح بالکل اس طرح سیدھے نہ ہوں، اس طرح خمدار. اس کو کمان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبرو مبارک، آپ کے بھویں مبارک لمبے تھے اور بال گھنے تھے، اور لائن باریک تھی، زیادہ چوڑی نہیں تھی، باریک تھی. اور کماندار یعنی کہ خمیدہ، ان کے اندر خم سائیڈوں سے نیچے چلے جاتے ہیں اور درمیان سے اوپر چلے جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبرو مبارک ہیں. ان کے بارے میں مزید تشریح جو ہے وہ اگلی حدیث کے تحت چل کے تو عرض کی جائے گی. فرمایا جلیل المشاش، اس فقرے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہڈیوں مبارک
مبارک ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں ان کا وصف بیان فرمایا ہے کہ ہڈیاں جہاں سے ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ جا کے جڑتی ہے، جوڑ بنتا ہے، اس مقام سے ہڈیاں موٹی تھیں اور قوی تھیں اور مضبوط تھیں۔ والقطد، اس فکرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کاندھا مبارک ہے، یوں کہہ لیجئے دو کاندھوں کے بیچ میں جو گردن کا آس پاس کا حصہ ہے پچھلی طرف میں، یہ جگہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا تھا اور نہایت طاقتور تھا اور چست تھا۔ امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں، جوڑ کے مقام سے ہڈیوں کا چوڑا ہونا اور موٹا ہونا اور طاقتور ہونا، اور اسی طرح یہ جو گردن کے آس پاس کا مقام ہے پیچھے سے بیک سائڈ سے، اس کا چوڑا ہونا اور اس کا مضبوط اور پختہ ہونا اور زیادہ چست ہونا جو ہے، یہ دلالت کرتا ہے علی غایت القوت و فخامت الشجاعہ، بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس ہستی کو یہ اللہ پاک نے صفات عطا فرمائے ہیں وہ انتہائی طاقتور ہستی اور انتہائی شجاع اور بہادر ہستی تھی۔ اس کے بعد اگلا وصف جو ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ اجرد یہ بنا ہے جرد سے، جیم را اور دال۔ جرد کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، جرد کا معنی خالی ہونا، اور عربی زبان میں اجرد اور اس کے مقابلے میں اشعر، یہ دو الفاظ مقابلے میں ایک دوسرے کے استعمال ہوتے ہیں۔ اشعر شعر میں سے بنا ہے، شعر کا معنی ہوتا ہے بال۔ اشعر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے بدن پر زیادہ بال ہو، بہت زیادہ بدن کے اوپر بال ہو، اس کو کہتے ہیں اشعر، اور اس کی ضد ہے اجرد۔ اجرد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بالوں کے بغیر، یعنی کہ آپ کے جسم مبارک پر بال نہیں تھے، ایک تو یہ معنی بنتا ہے اور یہ معنی درست نہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کسی کے بدن پر قلیل مقدار میں، یعنی تھوڑی مقدار میں جسم پر بال ہوں، اور یہاں بات داڑھی مبارک کی نہیں ہو رہی، سر مبارک کی نہیں ہو رہی، باقی جسم کی بات ہو رہی ہے، باقی جسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس کے جسم پر جس بال جو ہیں وہ کم ہوں اس کو کہتے ہیں اجرد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت کم تھے، اور اس کی وضاحت اگلی حدیث میں چل کے زیادہ ہو جائے گی۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں، آپ کے جہاں سے یہ گلے کے نیچے ایک ہڈی ہوتی ہے، ہنسلی کی ہڈی اس کو کہتے ہیں، اس ہڈی کے نیچے سے کچھ بال آپ کے شروع ہوتے تھے، کچھ بال تھے یہاں تھوڑے سے سینے کے بالائی حصے پر، سینے کے اوپر والے حصے پر تھوڑے سے بال تھے، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر تو ناف تک ایک باریک لائن بالوں کی جو ہے وہ چلی آتی تھی۔ آپ کا یہ سینے کا جو دونوں سائیڈوں کا حصہ ہے، اور اسی طرح آپ کا پیٹ مبارک، اس پر بال نہیں تھے۔ پھر یہ بھی احادیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے اوپر کچھ بال تھے، بہت زیادہ نہیں، کچھ بال تھے یہاں پر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلائیوں پر یہاں پر اور یہاں پر بال تھے۔ بس یہ جسم مبارک کا جو ظاہر حصہ ہے، اور وہ ہے ناف سے لے کر تو یہ گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، اس کو تو چھوڑ دو، یہ تو آ گیا سطر میں، یہ تو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو باقی جو اس کے علاوہ ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ کم بالوں والا تھا، اور کم بال کس طرح تھے اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مزید تفصیل آگے چل کے آ جائے گی۔ اگلا فقرہ فرمایا ذو مسربہ۔ یہ مسربہ کا لفظ پچھلی حدیث کے اندر بھی آ چکا ہے۔ مسربہ کہتے ہیں اصل میں راستے کو، مراد یہاں خط ہے یا لائن ہے جس کو راستے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر تو یہاں ناف مبارک تک یہ جو بالوں کا ایک باریک سا بالوں کا خط تھا اور بالوں کی ایک باریک سی لائن تھی، یہ وہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر
آپ کی ناف مبارک تک ایک باریک لائن تھی بالوں کی. فرماتے ہیں شسن الکفین والقدمین. یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں یہ گوشت سے پر تھے، ان کے اوپر گوشت تھا. اور یہ ان کی قوت کے اوپر یہ بات جو ہے یہ دلالت کرتی ہے. یہ گوشت وہ نہیں جو موٹاپے کا گوشت ہوتا ہے، بلکہ وہ گوشت جو کہ جہاں پر ہوتا ہے تو اس مقام کی قوت کے اوپر، اس مقام کی طاقت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ گرفت جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط تھی. پھر فرمایا اذا مشا تقلا کانما ينحط فی صبب. یہ بھی گزر چکا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چلتے تو پوری قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے، اور اس طرح آپ اپنے جسم مبارک کا اوپر والا حصہ ذرا سا آگے کو جھکا کر تو اس طرح چلتے گویا کہ آپ اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف آ رہے ہیں. ایک اور نئی بات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حلیہ مبارک میں. فرماتے ہیں وَإِذَا التفت معًا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی شخص کی طرف دھیان کرتے، متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے. یہ سرکار کا طریقہ تھا. اس طرف سے کوئی آدمی بات کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ نہیں کہ اس طرح بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح اس کی طرف منہ کر کے اور اپنے کاندھے مبارک بھی جو ہے ان کو بھی پھیر کر، سینہ مبارک بھی جو ہے اس کو بھی پھیر کر، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کسی کی طرف متوجہ ہونے کی، کسی کی بات سننے کے لیے یا کسی کو بات کہنے کے لیے. جی اندازہ فرمائیں ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر باریک بینی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کے اوپر غور فرمایا ہے. امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی انہ کان لا یسارق النظر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آنکھیں پھیر کر، اس طرح پھیر کر آنکھیں اس طرف نہیں دیکھتے تھے جس طرح کہ گویا کہ آدمی چوری چوری دیکھتا ہے. یعنی دیکھنے والوں کو بیٹھے ہیں ان کو یہ پتہ ہے مثال کے طور پر کہ محمد اشرف قادری اس طرف دیکھ رہا ہے سامنے، لیکن یہ کہ میں اپنی آنکھوں کو گھما دوں اس طرف کر کے تو اس طرف دیکھوں تو یہ چوری دیکھنے کا یہ انداز ہے. مطلب یہ کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے جس کی طرف دیکھتے تھے آپ اپنا ماتھا مبارک، اپنا چہرہ مبارک اور کچھ اپنے سینے کا حصہ بھی اس کی طرف آپ کر کے تو متوجہ ہوتے. اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کی بات سننے یا کسی کو بات کہنے کا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا یہ انداز تھا. پھر ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بات کرنے کے لیے کوئی حاجت مند آدمی آیا کسی کے پاس تو آ کے تو وہ بات کرتا ہے اور سننے والا جو ہے اس کی طرف وہ منہ کر کے دیکھتا بھی نہیں پوری طرح، بلکہ ذرا سرا گردن کو اس طرح ہلا کر تو وہ اس کی بات سنتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں ایک قسم کا تکبر معلوم ہوتا ہے، ایک قسم کا تکبر معلوم ہوتا ہے. عاجزی اور انکساری معلوم نہیں ہوتی، اور بے تکلفی جو ہے اور سادگی اس میں نہیں پائی جاتی. اللہ پاک نے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا ہوا تھا. پھر فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دو کاندھوں کے درمیان میں پچھلی طرف مہر نبوت تھی. یہ مہر نبوت جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بیان آئے گا، بلکہ ایک پورا باب، ایک پورا چیپٹر آئے گا جس کے اندر حدیثیں صرف وہی لائی جائیں گی جن کا تعلق مہر نبوت کے ساتھ ہے. وہ کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی حیات قضائیہ یعنی شکل اس کی کیا تھی، اس کا میٹیریل کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقام پر آ جائیں گی، لہذا ہم یہاں پر تفصیل اس کی نہیں کرتے. اور اس مہر نبوت کا مقصد کیا ہے؟ یہ ختم نبوت یا مہر نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اس مہر کو
دیکھ کر تو لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کو پہچان لیں. اس کا مقصد یہ. اور یہ اس لیے کہ جو بائبل کی مختلف کتابیں اور باب ہیں ان کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ جو آنے والا آخری رسول ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دو کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. تو یہ گویا کہ نشانی تھی جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی. پھر فرمایا وَهُوَ خاتم النبیین. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین یا خاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آپ خاتم النبیین تھے یا خاتم النبیین تھے. اگر خاتم النبیین ہو تو اس کا معنی ہے نبیوں کو ختم کرنے والے. نبیوں کو ختم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ جاری تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے تشریف لانے پر نبیوں کے نئے نبیوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا. اب سرکار کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور نبی بن نہیں سکتا، کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. اور دوسرے نمبر پہ وخاتم النبیین، وہ تو خاتم النبیین تھا، وہو خاتم النبیین. اور اگر خاتم النبیین تا کے اوپر زبر کے ساتھ ہو تو اس کے دو معنی ہیں. اس کا معنی آخری بھی ہے عربی لغت کے اندر، جس کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں آخری، کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں بن سکتا. اور دوسرا معنی خاتم کا مہر بھی ہوتا ہے. تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی کہ نبیوں کا سلسلہ جاری تھا. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس سلسلے کے اوپر گویا کہ مہر لگ گئی. مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں ہو سکتی. جیسے ڈاک ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی محفوظ چیز جو باقاعدہ مہر لگا کر آپ بھیجتے ہیں کسی دوسری جگہ پر، تو جہاں تحریر آپ کی مکمل ہو جائے گی تو آپ کی تحریر کے مکمل ہونے کے بعد جا کے مہر لگے گی. مہر کا مقام وہاں آئے گا، اور مہر سے نیچے کوئی تحریر نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو وہ غیر قانونی ہوگی، غلط ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کی مہر ہیں، یعنی یہ کہ سارے نبیوں کے آخر میں سرکار تشریف لائے ہیں. جب سرکار تشریف لے آئے تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کیونکہ اس مسئلے کی اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے. چند باتیں ہیں ان کو آپ ذہن نشین فرما لیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہوا خاتم النبیین یا خاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا، اور بعین ہی یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور سارے نبیوں میں سے آخری. ہاں قرآن پاک کے اندر جو ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے الفاظ آئے ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے، جو ائمہ تابعین نے بیان فرمایا ہے، جو تمام اسلاف صالحین نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا وہ معنی کہ جس معنی پر ساری امت کا گویا اجماع اور اتفاق ہے وہ ہے آخری نبی. سب نبیوں میں آخری. سب نبیوں میں آخری کا مطلب یہ ہے کہ جو اور نبی آنے تھے وہ سرکار سے پہلے ہو چکے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی اور نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. یہ قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم تھا. صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ اپنے بعض نام مبارک جو ہیں صفاتی نام مبارک اور جو ہے ان کا بیان فرماتے ہو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا العاقب. آپ فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں،
میں عاقب ہوں، عین الف اور قاف دو نقطے والا اور با، عاقب۔ اس کے بعد سرکار نے یہ گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی شخص عاقب کا معنی لغت کی کتابوں سے تلاش کرے اور کوئی ادھر کھینچے کوئی ادھر کھینچے، بلکہ سرکار نے خود ہی ساتھ اس کے اپنے الفاظ میں وضاحت فرما دی، انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ آپ نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب سرکار تشریف لے آئے تو اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور رہے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں جو نیا نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے، بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو نبوت پہلے سے مل چکی ہوئی ہے۔ اور اب وہ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ یا مولا کریمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے کر۔ تو سرکار کی امت، سرکار کا امتی ہونے کا ٹیسٹ لینے کے لیے گویا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آخر میں دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، نبی تو ضرور ہوں گے، مگر وہ نبوت پرانی والی ان کے پاس ہوگی، لیکن اپنی نبوت کے فرائض وہ انجام نہیں دیں گے، اپنی نبوت کی تبلیغ وہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، اسی دین و شریعت کے ایک مجتہد امام ہوں گے، اور اسی کو دیکھ دیکھ کے لوگوں میں احکام جو ہیں وہ جاری کریں گے۔ یعنی سرکار ہی کی شریعت اور سرکار ہی کا دین جو ہے اس کو دنیا کے اندر وہ نافذ کریں گے۔ یہاں صحیحین کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یاد رکھنا کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ اپنے امتیوں کو بیان فرمایا، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ سرکار کے بعد ختم نبوت کے محل میں ڈاکہ مارا جائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد، قیامت سے پہلے میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب شخص پیدا ہوں گے کہ جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ کتنے؟ 30۔ اور یہ 30 کا عدد جو ہے یہ تعدید کے لیے، بیان تعداد کے لیے نہیں آیا، بلکہ کثرت کے بیان کے لیے آیا ہے کہ نہیں بہت سارے ہوں گے۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے بعد بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوں گے کہ جو کہ سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کا رسول قرار دیں گے۔ یہ پیش گوئی فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوب اچھی طرح سمجھا کے آپ نے فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کسی قسم کی مسئلے کو سمجھنے میں؟ ہرگز نہیں باقی نہیں رہ جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم قسم کی طرح طرح کی مثالیں دے کر اس مسئلے کو سمجھایا۔ ایک حدیث جو حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق الکبیر کے اندر سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام وعلیہم الصلوۃ والتسلیمات۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے پیغمبروں میں پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام، پیغمبروں میں پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام، وآخرہم محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا کہ سارے نبیوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی پہلا بھی بتا دیا آخری بھی بتا دیا۔ یہ بیان کا پیرایا جو ہے اس کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ مجھ پر ختم ہو چکی، یہ میرے بعد ختم ہو چکی ہے۔ فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول۔ حجت وداع کے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ہم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا
تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اور کیسے سمجھایا جائے جی؟ غبی سے غبی، کنزین سے کنزین جو ہے وہ بھی ان باتوں کو سن کر اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ سرکار کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے، پلید ہے. صحیحین کی ایک حدیث وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء، فرماتے ہیں کہ میری مثال اور باقی نبیوں کی مثال جو ہے کمثل قصر، ایک محل کی مثال ہے. میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان سب کی مثال، ہم سب نبیوں کی مثال سمجھو کہ جیسے کہ ایک محل ہے. ایک محل ہے احسن بنیانہ، کہ جس کو نہایت خوبصورت طریقے سے تعمیر کیا گیا. وترک منہ لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دی گئی. کیسے سمجھایا؟ ایک اینٹ کی جگہ اس میں چھوڑ دی گئی. فرمایا کہ فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنہ. فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے اس محل کے گردا گرد گھومتے ہیں اور اس کی خوبصورتی اور اس کی دل آویزی کی داد دیتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس مقام پر وہ ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچ کے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ مکان بنانے والے تو نے مکان اتنا خوبصورت بنا دیا، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ اگر یہ خالی نہ ہوتی، یہاں پر بھی ایک اینٹ لگ گئی ہوتی تو یہ مکان سارے کا سارا اس طرف سے بھی خوبصورت اور مکمل ہو جاتا، اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللِّبْنَةِ وَخُتِمَ بِهِ الْبُنْيَانُ. آپ نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ نبوت کی میں ہوں. اب کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس میں، کوئی ادھر ادھر کا راستہ تلاش کرنے کی؟ وہ آخری اینٹ میں ہوں. اور فرماتے ہیں کہ وَصَدَدْتُ مَوْضِعَ اللِّبْنَةِ، اور فرماتے ہیں کہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اس جگہ پر میں نے آ کر اس جگہ کو مکمل کر دیا. میں نے آ کر اس جگہ کو مکمل کر دیا. اب پورے نبوت کے محل کے اندر کہیں بھی کوئی جگہ اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ خالی باقی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فختم بی البنیان، آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو وہ محل نبوت کا جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا. وختم بی الرسل، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر بھی میرے ساتھ ختم کر دیے گئے، میرے آنے کے ساتھ پیغمبروں کا آنا ختم کر دیا گیا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا اللِّبْنَةُ، آپ نے فرمایا کہ وہ جس اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ میں ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ میں ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی. یہ ایک شذرہ میں نے ختم نبوت کے بارے میں ضرورتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے. اور یاد رکھیں کہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر دور حاضر تک تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے یا کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، مگر تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قرآن و سنت کی تصریحات صریحہ سے اور متواترہ سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کے بعد کسی نئے نبی کی آنے کی گنجائش نہیں. اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے، اس کی سوا قتل کے سوا اور کچھ نہیں. مگر یہ ہوا کہ غلام قادیانی انگریز کے دور میں یہ نبی بن کے آیا. انگریز کے دور میں اس نے اپنی نبوت کا چرچا کیا، اور چونکہ انگریز کی حکومت تھی لہذا کسی کا بس نہیں چل سکتا تھا، ورنہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو اس کو قتل ہی کیا جاتا. تو انگریزوں نے اس کو بچا کے رکھا. یہ یہود و نصارہ کی پناہ لے کر تو اس نے اپنا کام جاری رکھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ یہ پناہ اس کو دینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو پناہ دیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نبوت اور آپ کے ساتھ جو لوگوں کی محبت ہے وہ بٹ جائے گی، اور بٹ جائے گی تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے. یہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی. اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
اجود الناس صدرا، صدر کہتے ہیں سینے کو، اجود جو ہے اس کا معنی ہے سخی، زیادہ سخی، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو اجود الناس صدرن کا پہلا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے لوگوں سے بڑھ کر آپ کا سینہ مبارک سخی تھا، یعنی سخاوت جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس وصف کے اندر اور کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ کوئی شریک ہے آپ کا، نہ کوئی سہیم ہے جس مرتبے پر آپ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اجود کا لفظ جو ہے یہ جودت سے بنا ہے، اور جودت کا معنی ہوتا ہے کھرا ہونا اور عمدہ ہونا اور خوبصورت ہونا۔ اسی میں سے تجوید بھی ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو خوبصورت کر کے تو ان کو پڑھنا۔ تو اب معنی ہوگا اجود الناس صدرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کا سینہ مبارک جو کہ دل کی جگہ ہے، آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا دل مبارک جو ہے سارے لوگوں میں سے زیادہ کھرا، سارے لوگوں میں سے زیادہ عمدہ اور سارے لوگوں میں سے زیادہ حسین ہے۔ اور جہاں تک اس کے زیادہ کھرے ہونے اور زیادہ خوبصورت ہونے کی بات ہے تو یہاں شارحین کرام نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جس واقعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک شک کیا گیا اور دل مبارک کو شک کیا گیا اور اس کو دھویا گیا، اور دھو کے اس کے اندر مزید انوار جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بھرے گئے۔ یہ شک صدر، سینہ مبارک جو ہے اس کو شک کرنے کا معجزہ جو ہے یہ ایک مرتبہ تو آپ کے بچپن کے زمانے میں ہوا ہے، دوسری مرتبہ پھر جس وقت آپ اعلان نبوت کرنے والے تھے اس سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ یہ اس وقت ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج کے اوپر لے جانا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انداز گفتگو میں سب لوگوں سے زیادہ صادق تھے۔ صدق سے بنا ہے یہ صادق اور اصدق، اصدق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ صدق کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں، ایک معنی اس کا سچائی، دوسرا اس کا معنی ہے خلوص اور وفا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اصدق الناس لہجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو سب لوگوں سے زیادہ سچا تھا، یا یہ معنی ہوگا کہ آپ کا انداز گفتگو سب لوگوں سے زیادہ خلوص اور وفا پر مبنی تھا۔ اس سے آگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، یہ الین بنا ہے لین میں سے، لین کا معنی ہوتا ہے نرمی اور ملائمی، نرم ہونا اور ملائم ہونا۔ عریقہ کہتے ہیں طبیعت کو، خو کو، آدمی کی عادت کو، آدمی کی خصلت کو۔ تو وہ الینہم عریقتن کا معنی کیا ہے؟ الینہم عریقتن کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنی خو اور اپنی خصلت کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کر ملائم تھے اور نرم تھے۔ علامہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے مزاج کے اندر حلم، بردباری، برداشت کمال درجے کی تھی، اور اپنی امت کے ساتھ اور سارے لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا عیب تلاش کرنے کے لیے نہ آنکھ کھول کے دیکھتے تھے اور نہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ درگزر ہی فرمایا کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے الینہم عریقتن، جو قریب آیا تو اس کے عیب تلاش کر کے اس پر تنقید شروع کر دینا، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں پھر ایسے آدمی کے قریب آنے کے، میں گیا تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے، مگر اس کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط سلط انداز میں بات کرتا یا رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح بھی نہ فرماتے، یہ نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح بھی فرماتے، مگر اصلاح کرنے کا انداز اور اصلاح کرنے کا طریقہ اتنا پیار اور محبت اور شیرینی کے ساتھ پر ہوتا کہ اس غلطی کرنے والے کو بھی مزہ آ جاتا سن کر۔
سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کے بیان میں یہ جاری ہے۔ میں ابتدا میں ایک بات کہہ چکا ہوں، آپ سب حضرات جو بعد میں ہیں آپ بھی سن لیں کہ تصور کی دنیا میں اگر آپ چلے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے یا ایک محفل جمی ہوئی ہے، اور اس محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک ایک باری باری ایک ایک صحابی جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کو میسر آتے ہیں اتنے کمالات بیان کرتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے صحابی کی باری آ جاتی ہے، پھر تیسرے صحابی کی باری آ جاتی ہے، اور اس وقت جو باری ہے یہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پاک کی باری، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، اکرم کا معنی زیادہ عزت والا اور زیادہ بزرگی والا۔ عشیرہ عربی زبان میں یہ قبیلے کے معنی میں آیا ہے۔ عشیرہ معنی قبیلہ، چونکہ عشرت سے یہ بنا ہے، عشرت کا معنی ہے انسانوں کا باہم مل جل کر رہنا، یہ عشرت کا معنی، اسی میں سے معاشرہ بھی بنا ہے کہ چند لوگ جہاں مل جل کر رہتے ہوں تو پھر معاشرے کا لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے۔ ہاں جی، اب جنگل میں تو کوئی معاشرہ نہیں، جہاں آدمی رہتے ہیں وہاں معاشرہ ہے۔ تو اسی طرح یہ عشیرت کا لفظ جو ہے یہ قبیلے کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ کس لیے قبیلے کے لیے یہ بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ چند نفوس پر اور چند افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ افراد جو ہیں ان کو اپنے قبیلے کے ایک ہونے کا اور اپنے خون کے ایک ہونے کا گویا کہ جو بندھن ہے وہ آپس میں باندھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس طرح یہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبیلہ مبارک دنیا بھر کے تمام قبیلوں سے عظیم تر تھا، کریم تر تھا، معزز تر تھا، بزرگ تر تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ بھی اس کی شرح میں علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک تو ہے من انفسکم، وہ بھی قرأت درست ہے، موجودہ قرآن پاک کے اندر نسخے کے اندر من انفسکم والی قرأت ہے، اور ایک اس کے علاوہ دوسری قرأت ہے وہ ہے من انفسکم، یہ بھی صحیح ہے اور درست ہے۔ تو من انفسکم ہو تو معنی یہ ہوگا یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول تمہارے نفسوں میں سے، یعنی تمہیں میں سے۔ تمہیں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی میں سے آیا ہے، کسی دوسری نسل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں کہ آپ لوگ اس سے اجنبیت یا اچھمبا محسوس کریں، نسل انسانی سے ہی ہے۔ اور دوسرا جو قرأت میں نے ابتدا میں پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم جو ہے یہ نفاست میں سے بنا ہے، اور نفاست میں سے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے نفیس ترین، سب سے زیادہ نفیس۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم تر رسول جو تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے، تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے۔ اب پہلی صورت میں جہاں تک قبیلے کی بات ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا ممبر شریف کے اوپر کھڑے ہو کر، اور آپ نے فرمایا کہ سنو میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں۔ تو سب لوگ ادب کے مارے خاموش ہو گئے کہ سب کو تو پتہ ہے کہ حضور کون ہے، تو اب سرکار یہ پوچھتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد کچھ اور ہے۔ سب لوگ ادب کے لیے خاموش رہے۔ سرکار نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میرا باپ عبداللہ ہے اور میرا دادا عبد المطلب ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ تعالی نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو جعلہم قسمین، اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے دو حصے کر دیے۔ فجعلنی فی اکرمہم قسما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قسم اعلیٰ ترین تھی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس قسم کے اندر رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ثم جعلہم اقواما، پھر اللہ تعالیٰ نے
اس حصے کی جو جس حصے کے اندر میں تھا مخلوق کی، تو اس حصے کو قوموں میں تقسیم کیا، اس کی مختلف قومیں بنائیں، تو فرمایا فَجَعَلَنِي فِي أَفْضَلِهِمْ قَوْمًا، فرمایا کہ جو سب سے افضل قوم تھی ان میں سے اللہ پاک نے مجھے اس کے اندر رکھا۔ فرمایا کہ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے قبیلے جب بنائے، تو جس قوم کے اندر میں تھا اس قوم کے جتنے قبیلے بنائے، تو ان قبیلوں میں سے جو سب سے افضل قبیلہ تھا اللہ پاک نے مجھ کو اس میں کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر قبیلوں میں سے گھرانے بنائے، قبیلوں میں سے گھرانے بنائے، تو ان گھرانوں میں سے جو سب سے افضل گھرانہ تھا اللہ پاک نے اس گھرانے کے اندر مجھے کر دیا۔ پھر فرمایا فانا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے افضل ہوں، تم سب سے بہترین ہوں، اور اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی تم سب سے افضل اور تم سب سے بہترین۔ اور جہاں تک من انفسکم والا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث جو حسن کے درجے کی ہے، جس کو علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر بیان کیا ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری کے اندر فتح الباری جس کا نام ہے اس کے اندر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواہش پیدا ہوئی کہ جبریل آئیں، تو جبریل آئے، سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ جب سے انسان بنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا تو تمہارا دنیا میں آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل پیغمبر جو ہیں ان کا ساتھ بھی تمہیں ملا ہے، تو اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان سب کے درمیان میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم نے تو بڑے بڑے دیکھے ہوئے نا، تو مجھے کیسا پایا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل منک ولا بیتا افضل من بیتک۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے سارے روئے زمین کو اور سارے زمانے کو میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہوا ہے، اچھی طرح دیکھا بھالا ہوا ہے، اچھی طرح چھانا ہوا ہے، اچھی طرح اس کو میں نے تجسس کے ساتھ اس کی تحقیق کی ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آپ کی ذات سے بڑھ کر میں نے کوئی ذات زیادہ بزرگ نہیں دیکھی، اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ زیادہ بزرگ نہیں دیکھا۔ تو یہ فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، اکرمہم عشیرہ۔ اور یہاں پر ایک نسخہ اور بھی ہے، بعض روایات کے اندر اکرمہم عشرتاً کا لفظ ہے، تو عشرت کا معنی ہے ساتھ مل کے رہنا، تو اب معنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ آپس میں مل کر رہنے کے اعتبار سے تو اس قدر زیادہ خوبصورت اور اس قدر زیادہ عمدہ ساتھ اور سنگت اور معاشرت اور کسی کی نہ تھی جس قدر خوبصورت معاشرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جو آپ کے ساتھ رہتا اس کو بھی لطف آ جاتا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔